سب کام کرتے ہیں. سر میں بھی آئی ایم آلسو ایڈوکیٹ آف سپریم کورٹ. آپ کو پتہ ہے میں نے انٹرنیشنل لا کیا ہوا ہے. جی جی جناب چیئرمین میری بات سن لیں گے اگر آپ, تو آئی ول بی ہائیلی گریٹفل. مجھ پہ پرسنل بات کی گئی ہے نا. ایک تو بات پہلی نمبر پہ کہ پارٹی میں ٹکٹ دے کے لیے پیسے دینا لینا, میری پارٹی میں میاں محمد نواز شریف سے لے کے آج تک میں 4 دفعہ پنجاب میں رہا ہوں, میاں صاحب کے بعد, اللہ تعالیٰ کے بعد, اور یہ مرد مومن مرد مجاہد بیٹھے ہیں رانا ثناء اللہ خان صاحب, آپ منسٹر بھی رہے ہیں. سر میری بات سن لیں, میں 4 دفعہ منسٹر, مجھے انہوں نے بنایا میاں صاحب کے بعد. کبھی آج تک سر ایک سنگل پینی نہ کسی کو دیا ہے اور نہ کبھی لیا ہے, اور میں ساری زندگی ان کا شکر گزار ہوں. سر بات یہی ہے اور میں اس کو اون کرتا ہوں. میری بہت قابل احترام ہے کہ یہ گئی ہیں NDU میں, وہاں پہ سر ساری پارٹی جاتی ہیں, اور ہمارا بھائی ہے ثناء اللہ مستیقل وہ بھی گیا ہے. خان صاحب نے اپنی بہن کو کیا کہا, جو ٹویٹ چلا ہے بہت بڑا لمبا چوڑا, وہ بھی میرے پاس ہے, اور پھر جو گفتگو ہوئی ہے وہ بھی میرے پاس ہے, کہ یہ میر جعفر اور میر صادق ہیں, میں جن سے نہیں ملنا چاہتا یہ ان کو جا کے ملتے ہیں اور یہ میری جان لینا چاہتے ہیں. اگر یہ بات غلط ثابت ہو سر آئی ول ریزائن, اگر یہ درست ثابت ہو شی ول ریزائن. میں سر آگے اوکے ہو گیا سر, آپ کمیٹی بنائیں سر آپ بسم اللہ کریں کمیٹی بنائیں, یہ بات میں کرتا ہوں, آپ بسم اللہ کریں سر کمیٹی بنائیں. بابا صاحب میں اس بات کے اوپر رانا ثناء اللہ صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ رانا صاحب جی آپ جی خلی طاہر میں نے کہا نا, آپ کو پتہ ہے وہ سندھو ہیں, پتہ ہے آپ کو؟ جناب چیئرمین, ہاں محترم سینیٹر صاحبہ نے جو بات کی ہے, انہوں نے کہ دونوں فریق جو ہے وہ دونوں فریق اور ایک دوسرے کے موقف کو کنفرنٹ کریں اور اس کے بعد کسی کنسنسس پہ پہنچیں. جمہوریت اسی چیز کا نام ہے, اسی کو کہتے ہیں کہ جمہوریت جو ہے وہ ڈائیلاگ سے آگے بڑھتی ہے, ڈیڈ لاگ سے آگے نہیں بڑھتی. پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہمارے قائد ایوان بھی ہیں, پارلیمانی لیڈر بھی ہیں, وہ ریکارڈ پہ ہیں, انہوں نے 2 مرتبہ آن دی فلور آف دی ہاؤس سامنے اپوزیشن کی جو معزز قیادت بیٹھی تھی انہیں یہ کہا کہ آئیں بیٹھیں اور تمام ایشوز کے اوپر جو ہے وہ ہم بیٹھ کے بات کرنے اور ان ایشوز کو ریزالو کرنے کو تیار ہیں. بلکہ انہوں نے یہاں تک کہا کہ میں آپ کو اپنے پاس نہیں بلاتا, آپ اسپیکر صاحب کے چیمبر پہ روز جاتے ہیں. ہمیں آزادی پہ 14 اگست پہ جو اسپیکر نے یہ کہا کہ آئیں میثاق استحکام پاکستان کے لیے بیٹھیے, بات کریں اور تمام ایشوز کو جو ہے جو پولیٹیکل ایشوز بھی ہے جہاں سے آپ چاہیں بات شروع کر لیں, ہم ان کو جو ہے وہ ریزالو کرنے کو تیار ہیں. اگر جو محترمہ سینیٹر صاحبہ جو بات کر رہی ہیں, معاملہ یہ ہے کہ ان کی قیادت جو ہے, ان کی جو لیڈرشپ ہے آن ریکارڈ ہے کہ جی ہم ان کے ساتھ جو ہے وہ بات کرنے کو تیار نہیں ہیں. جن کے ساتھ وہ بات کرنے کو تیار ہیں وہ ان کے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں ہیں. تو اس صورتحال میں ٹھیک ہے, وہ یہ ہاؤس جو ہے وہ ساتھ جو ہے وہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے, جن کے ساتھ وہ بات کرنے کو تیار ہیں وہ ان کے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں ہیں. تو اس صورتحال میں ٹھیک ہے, وہ یہ ہاؤس جو ہے وہ یہاں پہ اپنا موقف جو ہے وہ ان کو پیش کرنا چاہیے, میڈیا میں بھی پیش کرنا چاہیے, لیکن اس کے مقابل ہمارا بھی یہ موقف ہے کہ قانون اور رولز کے مطابق جو پریزن رولز ہیں وہاں پہ جو ملاقات ہے, اس ملاقات کو ملک کے اندر کوئی تحریک چلانے, گورنمنٹ کے خلاف کوئی سینٹیمنٹ ابھارنے یا ایسی صورتحال پیدا کرنے جس سے امن و امان کی صورتحال پیدا ہو, اس کی اجازت نہیں ہے. نہ جیل رولز نہ جیل لاز کسی بھی کانوکٹ کو, وہ انڈر ٹرائل ہو یا کانوکٹ ہو, اسے اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ وہ جیل میں بیٹھ کے
جو ہے وہ امن و امان کی صورتحال پیدا کرے۔ یہ جو 3 روز پہلے میٹنگ ہوئی ہے محترمہ عظمیٰ صاحبہ کی جو عمران خان صاحب کی ہمشیرہ ہیں، وہاں پہ جو گفتگو ہوئی ہے، جو مختلف ذرائع تک، میڈیا تک، ہم تک پہنچی ہے، اس میں اگر ایک لفظ بھی یہ ہو کہ جو کہ فیملی سے ملاقات سے متعلق ہو تو پھر جو ہے وہ بات ہو سکتی ہے، وہ چیزیں ان کے سامنے بھی رکھی جا سکتی ہیں۔ شکریہ اس گفتگو میں انہوں نے پورا یہی کہا کہ آپ باہر یہ کریں، ایسے کریں۔ جس بات کا حوالہ دے رہے ہیں خلیل طاہر سندھو صاحب، بالکل یہ بات جو ہے وہ وہاں پہ ہوئی ہے، اور بھی اس طرح کی جو ہے وہ باتیں ہوئی، اپنی پارٹی کے لوگوں کے اوپر پیسے کے لینے دینے کے الزامات ہیں، کسی کو نکال دو، کسی کو رکھ لو۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اگر کمیٹی وہ بنانا چاہتی ہیں تو پہلے وہ اپنی پارٹی کی قیادت سے اس بات کو واضح کروا لیں یا اس کے اوپر انسٹرکشن لے لیں کہ یہ لوگ کسی کے ساتھ بیٹھنے، کسی کے ساتھ گفتگو کرنے یا بیٹھ کے معاملات کو ریزالو کرنے کے لیے تیار بھی ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر یہ تیار ہیں تو ہم بالکل ڈائیلاگ کے لیے تیار ہیں، اور ہم اس سے پہلے پرائم منسٹر نے بھی آفر کیا اور یہ آفر جو ہے وہ آج تک بھی موجود ہے۔ شکریہ رانا صاحب، بہت شکریہ۔ مولانا عبدالواسع صاحب، ایک منٹ آپ کو، مولانا عبدالواسع صاحب ایک منٹ آپ کو جمعہ ہے، آپ کو موقع دیا، وکیل صاحبہ تشریف رکھیں، سینیٹر صاحبہ، مولانا عبدالواسع۔ شکریہ جناب چیئرمین صاحب۔ میں ہاؤس کا توجہ ایک اہم مسئلے کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ جناب چیئرمین، ہمارے لوگ اور پاکستان کے عوام زیادہ تر اپنے ملک سے باہر وہاں اپنے بچوں اور ان کے زندگی گزارنے کے لیے، پیٹ پالنے کے لیے وہاں مزدوری کرتے بیرونی ممالک میں، اور خاص کر خلیجی ممالک میں۔ لیکن جناب چیئرمین، ابھی باقاعدہ سرکاری نوٹیفیکیشن امارات کی طرف سے بھی، دوسرے خلیجی ممالک کی طرف سے بھی ہو گئی کہ ہمارے پاکستان کے لوگوں پہ ویزے بند کر دیے گئے، اور ویزے بند کرنے کے بعد خاص کر پورا ملک انحصار اس پہ ہے، لیکن بلوچستان اور خیبر پختونخوا اور سندھ، ان علاقوں میں یہ سب لوگ وہاں جا کر کے مزدوری کرتے ہیں، اور اپنے گھر اور بسانے کے لیے، اپنے بچوں کو پالنے کے لیے وہ یہاں لاتے ہیں، اور ملک کو بھی فائدہ ہوگا کیونکہ ہمارے ملک میں بھی وہاں سے پیسہ آ جائیں گے، ڈالر آ جائیں گے ہمارے اکاؤنٹ میں۔ لیکن جناب چیئرمین، اس حوالے سے میں گزارش کرتا ہوں، رانا ثناء اللہ صاحب تشریف فرما ہے کہ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، کیونکہ یہاں دہشت گردی ہے، یہاں بے روزگاری ہے، نہ وہاں بلوچستان میں نہ کوئی زراعت ہے، معدنیات پہ بھی وہاں جھگڑے شروع ہو گئے، زراعت بھی تباہ ہو گئے، بارڈر بھی بند ہو گئے، اسی طرح خیبر پختونخوا میں اسی طرح صورتحال ہے، ملک کے دوسرے حصوں میں دہشت گردی کی وجہ سے لوگ بے روزگار ہے، بڑے بڑے کارخانے والے وہاں جاتے ہیں، وہاں اپنے کارخانے کھول دیتے ہیں باہر ممالک میں، یہاں ان کے لیے کچھ نہیں۔ اب ان حالات میں اگر مزدور کار طبقہ پہ، عام عوام پہ وہاں یہ پابندی ہو جاتے ہیں تو یہ تباہی کی طرف ہم جا رہے ہیں، کس طرح ہو سکتے ہیں؟ لیکن اس میں میرے پرزور گزارش ہے، اور رانا ثناء اللہ صاحب سے میری یہ گزارش ہے کہ اس مسئلے کو اہم طریقے سے اٹھائے، اور جہاں جہاں سے رابطہ ہو سکتے یہ کھلوا دیا جائے۔ کیونکہ میں وہاں گیا تھا امارات، وہاں لوگ سارے جمع ہو گئے، اور انہوں نے یہی پیغام مجھے دے دیا کہ پاکستان کے پارلیمنٹ اور سینٹ اور سب ہمارے لیے کوشش کر لے کہ ہمارے یہ ویزے کھل جائے۔ اور جناب چیئرمین، اسی طرح حوالے سے جو 2-3 مرتبہ ادھر قرارداد بھی پیش ہوئی اور توجہ بھی دلائی گئی کہ ہمارے بلوچستان کے حوالے سے یہ جہاز اور اس کے ٹکٹ کا معاملہ ہے۔ ابھی آپ وہاں امارات میں جاتے ہیں تو 30-35 ہزار 40 ہزار پہ آپ جا سکتے ہیں، لیکن کوئٹہ سے آتے ہوئے ادھر یہ تقریباً 60 ہزار 70 ہزار 1 لاکھ تک جب ایمرجنسی میں آپ جاتے ہیں تو ٹکٹ ہوتے ہیں۔ لیکن وہاں ہمارے لیے یا اس طرح لوگوں کے لیے تو چلو اپنا وہ ہے، لیکن وہاں دہشت گردی کی وجہ سے روڈوں پہ سارے خطرات ہیں۔ آپ نے دیکھ لیا کہ ڈیرہ اسماعیل خان کے روڈ پہ اور ڈیرہ غازی خان کے روڈ پہ اور کہیں کراچی کی طرف سارے روڈوں پہ جو واقعات ہوئے، جو لوگ اتارتے ہیں اور وہ مارتے ہیں، قتل کرتے ہیں۔ تو اگر وہ کچھ مزدوری وہاں کر کے یا وہاں ادھر پنجاب میں آتے ہیں یا اسلام آباد میں آتے ہیں یا دوسرے اضلاع میں، تو جہاز کے ذریعے جا سکتے ہیں۔
اب جہاز کی ٹکٹیں اسما سے باتیں کر رہے ہیں، تو یہ بیچارے وہاں سے نکلنے کے لیے کوئی طریقہ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ یہاں راستے ان کے لیے خطرناک ہو گئے، وہاں ان کے جیب اجازت نہیں دیتے کہ وہ ٹکٹ کر کے. لیکن اب تک حکومت نے اس پہ کوئی غور نہیں کیا گیا. لیکن میں پوری طور پہ مطالبہ بہت کرتا ہوں. شکریہ سینیٹر مولانا عبدالواسع صاحب، آپ نے بہت اہم ایشو اٹھایا ہے. سینیٹر دنیش کمار صاحب.